الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے فتنہ مسیح دجال۔ فتنوں کا ظہور قرب قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ موجودہ دور میں بہت زیادہ فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے پوری دنیا، پوری انسانیت کو ان فتنوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ فتنہ دجال تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کذاب، کانے کذاب سے خبردار کیا ہے، اور سنو وہ بلا شبہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافارہ، کافر لکھا ہوگا۔ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ کے پاس آئے گا اور فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتا ہوا پائے گا، بس طاعون اور دجال دونوں ہی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے دو گروہ کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک گروہ وہ جو غزوہ ہند کرے گا اور اس میں شریک ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ جو دجال کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے، یعنی کہ کانے دجال کے ظہور سے پہلے دجال کے نکلنے سے پہلے، اس کے ظہور سے پہلے 3 سال دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا، یعنی کہ قحط کا زمانہ ہوگا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال 2/3، جبکہ تیسرے سال آسمان تمام بارش اور زمین تمام پیداوار روک لے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، یعنی کہ گرمی اتنی زیادہ حدت کی اور شدت کی ہو جائے گی کہ تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہوگی۔ تب دجال مشرقی سمت سے ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے آئے گا۔ دجال پہلے اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات سے انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، خود کو خدا کہے گا، اور حتیٰ کہ اتنا وہ اپنے آپ کو وہ کہے گا کہ ایک شخص کو وہ پکڑے گا اور گرفتار کرے گا اور اس کو کہے گا کہ تو مجھے خدا مان، وہ کہے گا نہیں، تو خدا نہیں ہے۔ اس شخص کو وہ قتل کرے گا اور اپنی طرف سے وہ جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا مارنے کے بعد۔ تو وہ شخص کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو کافر ہے، کانا دجال ہے۔ اور جو دجال کی دوزخ میں گیا وہ جنت میں گیا، اور جس سے اس نے جنت میں ڈالا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ جو اس کو رب مان لے گا، جو اس کی بات مان لے گا، وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اور جو اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کا انکار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک صاف رہے، اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے ہو تو کوئی اس کا اہل و احوال نہ پوچھے، اگر نہ سامنے ہو تو کوئی اس کو پوچھے ہی نہ۔ سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہوگا، خطیب ہوگا جو بلند آواز میں فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑانے پر مجبور کرے گا،
ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح، جب کوئی بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے وہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو اسی طرح وہ اخلاص سے اللہ رب العالمین سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمان کا بہترین مال اس کی بھیڑ بکریاں ہوں گی، اور وہ انہیں چراتے ہوئے لے جاتے ہوئے پہاڑوں پر چلا جائے گا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے، بچ جائے۔ دجال کے فتنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ وہی آئے کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت و قدرت کوئی نہیں رکھتا، میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور پہ لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا جو ظاہر کرے گا جو ہر بلند و بالا کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی جو بحر تبریہ کو خالی دے کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی بھی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑ کر قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، یعنی کہ زمین پہ جتنے روئے زمین پہ تھے سب کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہم تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں، ہمارے تیر آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا انہیں اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، انہیں آزادی دی جائے گی۔ اس تمام عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو قطور پر رکھے جائیں گے، ان پر اسباب اور معیشت کی تنگی و قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 70 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ ان حالات میں اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بارگی میں اس طرح مر جائیں گے جیسے کوئی شخص مر جاتا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کے قصے کے ساتھ ہی بیان کیا۔ یہ وہی یاجوج ماجوج، یہ وہی قوم ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ اس بات سے آگاہ ہو کر زمین پر واپس اتریں گے تو انہیں زمین پر ایک بالشت ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہوگا۔ اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، تب اللہ اونٹ کی گردن جیسے لمبی گردنوں والے پرندوں کو پیدا فرمائیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیں گے۔ پھر زمین میں اللہ کے حکم سے پھل پیدا ہوگا اور پھر ایک بارش آئے گی، اس بارش سے ان کا جو گند غلاظت ہے وہ سب زمین دھل کر پاک صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ زمین میں پھل پیدا کرے گا، زمین کی پیداوار اور اس کی قدرت بابرکت اور بافرات ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی جماعت ایک انار کے پھل سے پیٹ بھر کے کھانا شراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے کہ اتنا بڑا وہ انار ہوگا۔ اس طرح لوگ خوشحال اور امن و امان کی زندگی بسر کریں گے کہ خوشبودار ہوا چلے گی جس سے ان کے جسموں میں درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ یوں صرف بدکار اور شریر اور کفار دنیا میں باقی رہ جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال اور قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دجال کے فتنے سے ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے:
اللہم انی اعوذ من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ من فتنۃ الماحیہ، اللہم انی اعوذ من فتنۃ الماحیہ والممات، اللہم انی اعوذ من المعاصی ومن المغرم۔ ہر نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ تم فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام دنیاوی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر اور موت دے تو ایمان پر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اساس زیاں جاتا رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔